جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ذات نے درد عطا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس موجود ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کی یقین کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے ذکر سے اسے صاف کر لیا کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جوانی۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اور گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں تقویٰ اور زہد سے نوازا جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔
اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بے وقوفی ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن شرط صبر ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا، ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کی گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تم اپنی زبان پر قابو پاؤ اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالی سے مدد بھی مانگو اور ہمت ہار کر مت بیٹھو۔ جب غصہ آئے تو خود کو کہنا شروع کر دیں کہ غصے سے مغلوب ہونے والا کمزور، جبکہ غصے پر غالب آنے والا بہادر ہوتا ہے۔ برے شخص کو اپنے اچھے کاموں سے نصیحت کرو اور بھلائی پر اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رہنمائی کرو۔ خواہشات کو چھوڑنا، ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سے سخت دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، نصیحت اثر نہ کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو۔ اطاعت کا اصل مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میں میری روح کی آسودگی ہے۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے
وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی روح پر غور کرو کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ اپنے من کی آنکھیں کھولو تو بہت سارے نظارے تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ کی یاد میں رونے والوں کی آنکھوں سے موتی نکلتے ہیں، آنسو نہیں۔ اگر تو انہیں آنسو سمجھتا ہے تو تو غلطی پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ عشق کا شکار تم تب کر سکو گے اگر خود اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ عشق کا یہ نعرہ ہے کہ شکاری بننے سے بہتر ہے کہ تم خود شکار بن جاؤ۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال پیدا کیا ہے۔ کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسے شریر دوستوں سے بچو اور لاپرواہ ہو کر نہ رہو۔ کئی لاحول پڑھنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں، وہ تمہیں جانے دوست کہے گا مگر تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ کسی کی میٹھی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی حاصل کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھ کو یاد دلائے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نیک ہیں، یہ سوچو کہ ہم تو بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اور سچ سے خوشی دینے والا سکون ملتا ہے۔ اے بندے، سوئی کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنگ سے نجات پا لے۔ وہ لوگ جو اپنے وجود کی تکلیف سے آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنے بدن کے بے دین نفس کو کچل دیا ہے۔ جب ان کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج انہیں نہیں جلا سکتا۔ اس کارساز زندگی میں ہر شخص دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ اے بے وقوف انسان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لے اور اپنے عیبوں پر غور کر، تجھے اپنا اندرون دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ مکمل ہونے کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔
آپ فرماتے ہیں اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ صرف وہ افراد جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ نفس کی آزمائش درد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ تکلیف کا سامنا کیے بغیر پارسائی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم پر آنے والی تمام آزمائشیں ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ہماری روح چوری ہو جاتی ہے۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے چوری ہو جاتی ہے۔ قیمتی چیز یعنی اللہ کی یاد کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے اس نام کو اونچا کرنے میں لگاتا رہتا ہے جو اس نے خود رکھا بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری میں زندہ ہے تو میں مردہ ہوں۔ شک ایک کیچڑ ہے جو صاف پانی کے برتن میں ٹپکتی ہے۔ اس سے پورا برتن دلدل نہیں ہوگا لیکن پانی اتنا واضح نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس برتن کو خالی کرنا اور اس میں صاف ستھرا پانی بھرنا ضروری ہے۔ نیکی جسم میں طاقت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ برائی بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دولت، حسن اور سلطنت سے نوازے تو وہ اپنے مال کو پاک رکھے، اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا، دل خدا کا تخت ہے۔ دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ راہ میں پڑے ہوئے پتھر اٹھانا اور کسی بوڑھے کو اس سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ گرمی میں کسی پیاسے حیوان کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک غریب کی روح کو چھونا بھی صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل یکساں ہے وہ فطرت ہے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پا لو گے۔ مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ لمبی چوڑی باتیں نہ سوچا کرو، یہ دیکھو کہ زندگی کیسے جا رہی ہے۔ زندگی میں نیکی کر لو، دوسروں کے ساتھ رحم کرو تو آپ کے ساتھ بھی رحم ہوگا۔ لوگوں کی زندگی خوشگوار بناؤ گے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ آج کا دن اچھا گزار لو اور خوشی سے کام کر لیا کرو۔ اللہ کا سفر ایسا سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے اور حاصل بھی سفر ہے۔
اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لباس خوشنما ہے مگر جسم جیسے کھوکھلے چھلکے سجے ہوں پھلوں کی دکان پر۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دو گنی ہو جاتی ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ احساس ہے تو بہت قیمتی چیز لیکن میسر زیادہ تر غریب کے پاس ہوتی ہے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کریں یہ کم نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نجی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ تمہیں مرنا ہے، پر یہ سوچو کیا ابھی زندہ ہو؟ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنی زبان سے یہ وعدہ لے لو کہ وہ صرف ایک معقول بات کرے گی تو تم دیکھو گے کہ رفتہ رفتہ تم خاموش ہوتے جا رہے ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر اور کوشش بغیر نہیں ملتی۔ راضی ہونے سے اگر حالات نہیں بھی بدلے تو بھی آپ کی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو قوت ہے وہ خیرات کیا کرو۔ خیرات کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کی غلطی کی معافی کی خیرات کرو۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ جس شخص پر اللہ ناراض ہو اس کا ساتھ نہ دینا۔ زندگی سے گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا بے وقوفی اور بے عزتی کی وجہ ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر زندگی ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنے کا نام ہے تو پھر موت کسے کہتے ہیں؟ انسان کا وجود مٹی کا دیا ہے، اس میں مٹی بھی ہے روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جیسے ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف یعنی کمزور پیدا کیا ہے۔ شوق کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے اور جو لوگ اس سے بچ جاتے ہیں وہ رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض اور کوئی ذاتی مقصد نہیں رکھتا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔
آدمی خود ہو جب اداس، دنیا کتنی اداس لگتی ہے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے سوتے بھی سوچتے ہیں کہ ایک نیکی اور کر لیں۔ جو خود کو دیکھ سکتا ہے اس پر بینائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا وصال روح سے ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو آپ نمازی ہو گئے۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ کہ جس کے ہجر میں بھی لذت ہے، کبھی آ ملا تو ساعت وصال کیا ہوگی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، تب تک دل کی پیشانی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ کیا جائے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اور اس کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کچھ روٹیاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا ظرف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دے ڈھونڈنے والا کر دے۔ بالآخر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دل لا تعلق ہے سب سے، محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جا بھی نہیں۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر بحث نہ کر عزیز من، پورے وجود سے اسے چھوڑ دے یا قبول کر۔ سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ان کا رب عنقریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آساں ہے منانا تجھ کو۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔
خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ علم حاصل کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ کچھ ایسے الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو۔ اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ کوئی صلح کرا دے غریب کی بھی زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے اسے بھی آج مسکرانے کی۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہو۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہیں لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔ تبدیلی تب ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو، جب گرنا لکھا ہوا ہو تو نہ کوئی لگام انسان کو بچا سکتی ہے نہ کوئی کاٹھی، مگر ہمیں اسے کسی بری چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ واقعہ ہو جانے کے بعد کہتے ہیں ارے یہ کیا ہوا؟ ارے ذرا پڑھ تو صحیح ہے غافل، کیا لکھا ہے کائنات کی کتابوں میں۔ اگر بگڑے ہوئوں کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ہمارا رب انہیں تخلیق کرتا؟ آج کے بگڑے ہوئے کل سدھر سکتے ہیں، اور آج کے سدھرے ہوئے کل بگڑ سکتے ہیں۔ بیج کو اگنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑتا ہے۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ محبت ایک پل ہے اور اس ایک پل میں ہم ہزاروں بار جیتے ہیں، ہزاروں بار مرتے ہیں۔ خاموشی بہت آسان کام ہے اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ مجھے کمی نہیں ہوتی کبھی محبت کی، یہ میرا رزق ہے اور آسمان سے آتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ تو چاہتا ہے دوستی بنی رہے تو محبت کر مگر بتا مت۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ کہتا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کتنے غلط تھے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی بلکہ دل لگا کر سننی پڑتی ہیں۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یاد کی ہوتی ہے جو ہمیں بہت تیزی سے اجاڑ دیتی ہے۔ سکون ایک نعمت ہے جب انسان کسی کی فضول بات پر جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ طمانینت یعنی سکون صرف اپنی چھت تلے ملتی ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے یقیناً اس نے اپنی حفاظت پہلے سے کر لی۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ زندگی صبر کے دریا میں بہا دو۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت بھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اپنی نیکیوں کا وزن ہمیشہ بھاری رکھنا، کیونکہ تمہاری نیکیاں ایک دن ضرور تولی جائیں گی۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں،
بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پوچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر عزت اور محبت اپنے دم پر کمانی پڑتی ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ غلط خواہش کے عروج پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ عشق جب دربار لگاتا ہے عقل پھر ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑا سمجھو اور اپنی برائیوں پر بہت نظر رکھو اگرچہ وہ تھوڑی ہوں۔ میں خود میں عجب دھن تلاش کرتا ہوں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتا ہوں۔ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لامکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں پتہ نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سب میسر ہے یہاں تک کہ بہت زائد ہے، کم تو کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کمی رہتی ہے۔ اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں قابل رشک بنے، رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری، صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے۔ عزت بھی رزق ہے، محنت سے کمانی پڑتی ہے، حفاظت سے رکھنی پڑتی ہے۔ حلال مقصد کے لیے خرچ کریں تو بڑھتی ہے، پست راستوں پر لگائیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ روشن خیالی غریب کے لیے ایک نشہ ہے اور امیر کے لیے کاروبار۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر فطرت نے انسان کو احمق ہی بنایا ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔
جھوپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامعنی ہے یا بے معنی۔ ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ یا اللہ، تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے، اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ، اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی،
اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موج نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے دیوار اتر، ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حی یا قیوم۔ یہ نام منصب و دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ مانا کہ حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے۔ مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ آئینے حیات کی تکمیل کے لیے لازم ہے کائنات میں صدق و صفائے دل۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر، دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لیں وہ مجھے، غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آہن کی سرخ تال پہ ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پہ ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جسے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے
وہ اسے ضرور ملے گا تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔
غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ دل میں کیا جانے والا ذکر اللہ تعالی سے بیگانہ نہیں ہونے دیتا۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سفر دو قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا، دونوں کے لیے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور آخرت کے سفر میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ دوسروں سے آگے رہے گا۔ اعلیٰ ترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور حیثیت سے آگے نہ بڑھے۔ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جس کو انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی، بندھے ہوئے یا پھنسے ہوئے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اسے موت ملے گی۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ رہتا ہے جب تک کہ توبہ کی صورت میں وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے۔ افسوس، رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے اعمال تمہارے نفس اور ہوس کی قید میں بند ہیں۔ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو آزادی دلاؤ۔ مکار یعنی دھوکے باز آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہے۔ محبت نہ کسی کے کہنے سے ہوتی ہے نہ کسی کے اعتراض سے ختم ہوتی ہے۔ اپنی عقلوں کو ناقص سمجھتے رہو کہ صرف عقل پر بھروسہ کرنے سے ضرور غلطی ہو جاتی ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جب مشکل کی گھڑی آ جائے تو دیندار بہت کم ہی رہ جاتے ہیں۔ تعلیم، علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہٹ دھرمی ہرگز نہ کرو، کیونکہ اس کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے اور انجام شرمندگی پر۔ جب زمانہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے تو لئیم اور کمینے بڑے بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی چیزوں کی حسرت دل سے نکال دیتا ہے اس کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ انسان کے نفس کا دنیاوی لذتوں سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔